بھی تو وہ کیا اقبال نے کہا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ. ہیں جی یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. ہم جب کہتے تھے کیا ہوئے، حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا نا کہ جناب بتائیں ایک عورت مرد سے تعلیم حاصل کر سکتی ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بھئی پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، پڑھانے والا بایزید بستامی ہو، جو کچھ پڑھا جا رہا ہو وہ کلام اللہ ہو، اور جہاں پڑھایا جا رہا ہو بیت اللہ ہو، تب بھی جائز نہیں ہے. نہیں قوم کہتی تھی یہ مولوی بڑے شدت پسند ہے. میں نے کہا تم نے کیا لیا اس تعلیم سے؟ یہ حوریان مغربی دل و نظر کا حجاب. اقبال کہتا ہے یہ مغربی حوریان جنہوں نے تمہیں بڑا سارا کچھ دکھایا بنا سوار کر، کیا دیا انہوں نے؟ ایک شخص کے موبائل سے ہیں جی ہزاروں عزتیں تار تار ہوئی، ایک شخص کے موبائل سے. اقبال نے کہا یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. ایک پردہ اٹھائے تو دیکھو تمہارا بنا کیا ہے. اور جہاں عزت دے کر تعلیم حاصل کر لی ہو اس تعلیم سے تو بندہ بھوکا مر جائے، یہ بہتر نہیں ہے. جب ہم کہتے تھے کہ جناب نہیں اس طرح نہیں جائز، اس طرح نہیں ممکن، یہ حالات خراب ہو جائیں گے. کون کہ مولوی بڑی شدت پسند ہے جی، مولویوں کو جدت ہونی چاہیے. میں نے کہا جدت سے تم نے کیا لیا ہے؟ اب تو بغیرت بن کے جینے والی بات ہے. تم نے بتاؤ کوئی پوچھنے والا ان سے ہے کہ یہ بنا کیا ہے؟ اور اس میں تو بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام ہیں. پہلے دن نام آیا کہ بڑے بڑے وفاقی وزراء کے نام ہیں، لیکن نام دبا دیے گئے، کوئی نہیں پوچھنے والا. اس سے بھی بڑی بات ہو جائے گی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے جو آنکھیں بند کر لی ہیں، ہم نے جو حضور کے دین کو، جب حیا کی بات ہو او جی کون چل سکتا ہے اسلام پر، میں نے کہا تم اسلام پر نہیں چل سکتے، دو خراج اپنا، دو بے حیائی کا خراج دو نا. ایک شہر کی ایک یونیورسٹی سے یہ تعداد نکلی ہے. اور تم مجھے بتاؤ ہم جب پیٹ پیٹ کے مرتے ہیں نا کہ دین دین دین، ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ قوم بھی کوئی مستحق نہیں ہے دین کی، اور قوم کا بھی کوئی دل نہیں مانتا دین کے. اگر قوم کا دین دیکھنا ہو تو ان کی شادیوں میں چلے جاؤ. حضرت امام حسین کے کربلا کے اندر صرف آواز ہوئی اونچی رونے کی تو حضرت امام حسین نے آ کر کہا خیموں میں کہ خبردار اب آواز کسی کی اونچی ہو. اور کوئی آواز کسی بات پر اونچی نہیں ہوئی، علی اکبر کا لاشا دیکھ کر اونچی ہوئی تھی، علی اصغر کا لاشا دیکھ کر اونچی ہوئی تھی. ہاں یہ حسینیت ہے. کہا خبردار کسی کی آواز بھی بلند ہوئی، آواز بھی غیر محرموں تک نہیں جانی چاہیے. ہاں جی یہ ہے حسینیت. اور جب یہ بات کریں تو پھر کہیں گے جناب کون اسلام پر چل سکتا ہے؟ جی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کیا باتیں کرتے ہیں، آپ جناب کیسے، قوم کیسے چلے گی جناب اسلام پر جب عزتیں تو لٹوا رہی ہو تعلیم کے نام پر. اور کوئی تعلیم کے نام پر عزت لوٹ کے چلا جاتا ہے، کوئی بے نظیر کارڈ کے نام پر عزت لوٹ کے چلا جاتا ہے، کوئی جناب انکم سپورٹ کے نام پر عزت لوٹ کے چلا جاتا ہے، کوئی ہیلتھ کارڈ کے نام پر عزت لوٹ کر چلا جاتا ہے. یہ ہے وہ نظام، یہ ہے وہ جمہوریت، یہ ہے وہ جس کا راگ الاپتے ہوئے آج 76 سال گزر گئے ہیں. اب تو تعلیم کے لیے عزتیں نہیں بحال، بلکہ اس نظام میں تو پیسے دے کر عزتیں لٹوائی جا رہی ہیں. ہاں جی ایک تعلیم یہ ہے کہ مفت حاصل ہو رہی ہو، ایک ہے کہ پیسے دے کے ایک ایک سیمسٹر کے، اور ایک ایک جناب وہ جو ہیں سسٹم کے، اور ایک ایک MBA اور جو بھی ان کی تعلیمی نظام ہے، ایک ایک سال پورا کرنے کے لیے لاکھوں کی فیس دے کر عزتیں لٹوائی جا رہی ہیں. یہ نظام تعلیم دیا. وہ تو لارڈ میکالے جب اس بر صغیر میں آیا تھا تو اس نے آ کر کہا تھا کہ میں واپس جا کر تقریر کی، اس نے کہا تم اس قوم کو شکست نہیں دے سکتے. اس نظام کو چھوڑ کر ہم نے یہ نظام اپنایا ہے. ہاں ساتھ سن گیا ہے قوم کو بھی. ہاں سب کو اس لیے کہ حضور کے دین کو جو کمر کی ہے، قرآن کو پیچھے چھوڑ کر یہ تعلیم جدت کے نام پر آئی تھی تو پھر اس طرح ہی ہونا تھا نا. اگر قرآن کو پڑھا ہوتا تو پھر اس طرح تو نہیں ہو سکتا تھا نا. اگر قرآن کا نظام ہوتا، قرآن کی تعلیم ہوتی، پھر تو اس طرح نہیں ہو سکتا تھا نا. پھر تو حیا محبت کا درس ہونا تھا، پھر تو وفا عشق کا درس ہونا تھا. لیکن یہاں تو عزت تاراج کر کے، سارا کچھ تاراج کر کے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم قرون اولا کا زمانہ ہے جہاں بابا جی احتیاط سے بات کرتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ جب مدینہ پاک میں زلزلہ آیا نا تو حضرت عمر نے اگلے دن تقریر کی، فرمایا ما ھذا ما حدثتم. اس کے بعد حضرت بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا ہوگا، اتنا ہی کیا ہوگا نا کہ کوئی نماز بغیر مسواک کیے پڑھا دی جاتی ہوگی.
پڑھا دی گئی ہوگی یا پڑھ لی گئی ہوگی، یہی ہوا ہوگا نا، اتنا پاک دور۔ لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں مسجد نبوی کے دو دروازے تھے، ایک سے مرد داخل ہوتے تھے اور ایک سے عورتیں داخل ہوتی تھی۔ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے بعد جب مسجدوں میں عورتیں آنا بند ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے کہا کہ آپ اس دروازے سے کیوں نہیں داخل ہوتے؟ کہا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ کہا اب عورتیں تو نہیں آتی؟ کہا حضور نے جو منع کر دیا تھا میں نے اس دروازے سے اندر نہیں جانا۔ یہ اس قرون اولا کی دور کی بات کر رہا ہوں۔ اس دور میں بھی حضور نے فرمایا تمہاری نماز تمہارے گھر کے پچھلے کمرے میں زیادہ قبولیت ہے۔ یار فرض نماز اگر عورت کی پچھلے کمرے میں زیادہ قبولیت ہے، اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کون سی تعلیم ہے جو عزت کو تاراج کر کے حاصل کی جائے، جو عزت اور غیرت کی جنازے نکال کر دیے جائیں، اور بس نبکی ہے اب ہر حال پر، اور پتہ نہیں کس دن قوم کی آنکھیں کھلیں گی۔ یہ بات آج کی ہے، کل چپ ہو جائیں گے، پرسوں پھر ایک نیا تماشا ہوگا، ترسوں پھر چپ کر دیا جائے گا۔ یہ جناب اسی طرح چلتے رہیں گے، اور صرف اتنا خیال ہوگا کہ چلو جی کوئی بات نہیں، یہ کسی کی بیٹی ہے نا، ہماری نہیں۔ ہاں ہماری بیٹیوں کا درد تب ہوتا ہے جب دین کا درد اندر موجود ہو، ملت کا درد تب موجود ہوتا ہے جب دین کا درد اندر موجود ہو، جب یہ احساس ہی نہ ہو کہ تو اپنے اپنے کماؤ، اپنے اپنے کھاؤ، اپنی اپنی دولت کے پیچھے پڑے رہو، تو پھر یہ احساس تو ختم ہو جائے گا، یہ احساس تو پھر زندہ نہیں رہے گا کہ ہم نے کس طرح کیا کیا کرنا ہے۔ اور تعلیم حضرت جناب امام علی مقام کی شہادت اور شہادت امام حسین اسی نظام کے خلاف ہے۔ یہ جو نظام آج پوری دنیا پر رائج ہے، استبداد کا نظام، جہل کا نظام، وہ اندھیرا ہی بلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور۔ یہ روشنی جس کے پیچھے ہم سب صبح شام بھاگ رہے ہیں، اس روشنی کا انجام یہ ہے کہ آج ہماری عزتیں بھی پامال ہے، تعلیم کے نام پر، صحت کے نام پر، اور جناب سارے نام پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے دین کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق دے اور سنت حسینی کو زندہ کرتے ہوئے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے۔ اور ہم تو بڑے بڑے دینداروں کی شادیوں میں بھی گئے ہیں، بڑے بڑے دینداروں کے پروگراموں میں بھی گئے ہیں، بڑے بڑے دینداروں کے ان معاملات میں بھی گئے ہیں، ہمیں تو دین کی دال بھی نظر نہیں آئی۔ یہ دین کا لبادہ اوڑھ کر اور جناب دین کی وہ ساری باتیں کر کر ہمیں تو دین، ہم نے جب شادیاں دیکھی تو ہمارا سر شرم سے جھک گیا کہ یار یہ دیندار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اگر جناب ہم دیندار ہیں اور ہمارے دین کے دعوے ہیں۔ دین اس طرح نہیں آئے گا، دین کو تو پہلے اپنی ذات سے لے کر آخر تک عمل کرنا پڑے گا۔ اور کیا کہتا ہے دین سوختر اندر طلب، اقبال کہتا ہے کہ دین کو پانا ہے تو حضرت جناب ابوبکر جیسی پہلے تڑپ پیدا کر، اور جناب فاروق اعظم جیسی غیرت پیدا کر، اور جناب عثمان غنی جیسی حیا پیدا کر، اور جناب مولا کائنات جیسی شجاعت پیدا کر۔ یہ ساری چیزوں سے دور دوڑ کر ہم کیسے جانیں گے کہ جناب دین آئے گا؟ ہمیں دین کے لیے سب سے پہلے خود ذاتی طور پر دین پر عمل کرنا پڑے گا، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، بے حیائی اور بے حیائی۔ حضرت شیخ نبہان آپ کی قبر پر جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی نا تو بابا جی نے سنایا تھا بھی آپ کی قبر پر ایک مراقبہ کرنے گئے عالم، انہوں نے حضرت علامہ نبہان کی قبر پر مراقبہ کیا، انہوں نے کہا حضرت علامہ نبہان یہ حضرت جناب خالد بن ولید کی قبر پر مراقبہ کرنے گئے جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی، تو حضرت علامہ نبہان جب حضرت خالد بن ولید کی جنگ پر مراقبہ کیا نا، کہا آپ سیف من سیوف اللہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی تلوار ہیں، آپ خالد ابن ولید ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اسرائیل اتنا سا اسرائیل ہے اور اتنا بڑا عرب ہے، اس اسرائیل نے عرب کو کیسے شکست دی ہے، کیوں نہیں عربوں کو فتح ہو رہی؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ عربوں سے جا کر کہو کہ تمہارے نوجوان بے حیا ہو گئے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، اس وجہ سے تمہیں شکست ہوئی ہے۔ جو قوم بے حیا ہو جائے نا، پھر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے بھی کہا تھا کہ جو قوم بے حیا ہو جائے پھر اللہ اس کے اوپر اپنا قہر مسلط کر دے گا، ہیں جی، اور اس کے اوپر اللہ عمہم البلا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی بلائیں نازل کر دے گا۔ اب جب بے حیائی کا عروج اس سطح پر ہے تو پھر ہمیں یہ کہنے میں جناب شرم نہیں ہونی چاہیے یا ہمیں عیب نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔